لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون. اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو قربانی اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے نہر اور ذبح. اب تک ہماری کچھ گفتگو ذبح کے بارے میں ہوئی اور نہر کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکی، تو ہم اس اپنی گفتگو میں نہر کی جانب توجہ دلائیں کہ جتنے بھی جانور حلال گوشت ہیں، چاہے وہ چرند ہوں چاہے وہ پرند ہوں، ان سب کو اگر حلال طریقے سے کھانا ہو تو وہ ایک طریقہ ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے، یا بعض طریقے اور ہیں شکار وغیرہ کے احکام میں جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. لیکن اگر اختیاری حالت میں ہم انہیں حلال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ذبح کرنا ہوگا. لیکن ایک جانور ایسا ہے کہ اس کو ذبح اگر کریں گے تو وہ حرام ہو جائے گا، وہ ہے اونٹ. بس اونٹ کو ذبح نہیں کرنا ہے بلکہ نہر کرنا ہے، اور باقی جانوروں کو ذبح کرنا ہے، نہر نہیں کر سکتے. البتہ مچھلی اور ٹڈی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کو شکار کر لیا جائے تو حلال ہو جائیں گی، کیونکہ مچھلی کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا اور ٹڈی کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا. تو ہماری گفتگو میں ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ چوپائے اور پرندے، تو چوپائے اور پرندے جتنے بھی ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے سوائے اونٹ کے. بس پہلے مرحلے میں بیان کریں کہ نہر کرنا کس عمل کو کہتے ہیں. جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ اس کی 4 رگوں کو کاٹا جاتا ہے، کھانے اور پینے کی نالی، سانس کی نالی اور 2 اس کے ارد گرد موٹی خون کی نالیاں جنہیں کہا جاتا ہے شہرک. نہر کس عمل کو کہتے ہیں؟ اونٹ کے سینے اور گلے کے درمیان ایک تیکون سا گڑھا ہوتا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ 2 ٹانگوں کے درمیان اور گلے کے درمیان، کہ جس طرح سے ہمارے 2 ہاتھوں کے درمیان اور گلے کے درمیان یہاں پر یہ گڑھا ہے، بالکل اسی طریقے سے اونٹ کی 2 ٹانگوں اور گردن کے درمیان یہاں پر ایک گڑھا ہوتا ہے. یہ مقام نہر ہے. اور نہر کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو قبلہ رخ رکھیں، اور باقی وہی شرائط ہیں، قبلہ رخ ہو اور نہر کا کام مسلمان انجام دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اسی نام پر باقی رہا جائے. وہ ساری شرائط ہم بیان کر چکے ہیں. فقط اتنا فرق ہے کہ 4 رگوں کو نہیں کاٹنا ہے بلکہ ایک تلوار یا نیزہ یا خنجر اس طریقے سے اس گڑھے میں پریشر کے ساتھ داخل کرنا ہے کہ جس کے بعد اونٹ کا خون بہے گا یہاں تک کہ اس کا دم نکل جائے، تو یہ اونٹ حلال مانا جائے گا. اور اس عمل کو کہا جاتا ہے نہر. اور مختلف انٹرنیٹ پر جو ٹیوبز ویب سائٹس ہیں وہاں پر اگر آپ لکھیں نہر کا طریقہ تو وہاں پر نہر لکھیں، نہر کا طریقہ لکھیں تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹ کو کیسے نہر کیا جاتا ہے. بس اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا، اور اگر باقی جانوروں کو نہر کیا جائے تو وہ حرام ہو جائیں گے. اونٹ کو نہر کرنا ہے اور باقی جانوروں کو ذبح کرنا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.